لوگوں نے کچھ نے بچایا. اس کے بعد ایک ایلیٹ کی گاڑی گزر رہی تھی, یہ رات تقریباً 1:30 بجے کی بات ہے. وہ اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا رہے تھے, ان کو روکا, ان کو روک کے ان کے ویپن چھینے کے دو لوگوں کے ویپنز لے لیے انہوں نے, اور اس کے بعد اس گاڑی کو توڑا پہلے, اور تقریباً 3-3:30 بجے اس گاڑی کو کینال میں پھینک دیا. اب اس ساری چیز کے بعد آپ خود بتا دیں کہ کس طریقے سے ریٹ قائم رہتی ہے کہ اگر پولیس کی گاڑی ایک روڈ سے گزر رہی ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو توڑ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو پانی میں پھینک رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ نارمل پولیٹیکل ورکر نہیں کرتا ہے, یہ تو مجھے پتا ہے. تو اس کے لیے میں نے آئی جی صاحب کو بھی کہا ہے کہ ان سے بتا دیں, اپنی ایک ڈیڈ لائن ان کو دے دیں آج کی, کہ اگر آج ایک ٹائم مقرر کر دیں کہ اتنے بجے تک یا کل صبح تک جو وہ مناسب سمجھتے ہیں. یہ میں آج کے بعد ان کو, میں نے پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے, میں نے ان سب سے بات کی ہے, اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے. ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. اگر کوئی چیلنج کرے گا, کوئی اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, وہ ہاتھ توڑیں گے. اب وہ چیز نہیں رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چپ کر کے میری وجہ سے کہ جی میں کہوں کہ نہیں ہم لوگوں کو ابھی خون خرابے پہ نہیں جانا ہے, آپ لوگ تھوڑا حوصلہ رکھیں. ان کو میں بہت دنوں سے حوصلہ دے رہا تھا, بہت دنوں سے ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے, اگر آپ کو مار بھی رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے, نہیں ان کو مارے. پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن اب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے وہ صوفی بہت سارے لوگ جو دہشت گردی میں ملوث رہے, ان کی تصویریں بھی آ گئی, وہ موجود ہیں. آپ کل ایک تھریٹ لیٹر بھی آیا ہے, وہ کسی کے اور چکر میں آ کے وہاں پہ دہشت گردی بھی کریں گے لوگ, اللہ نہ کرے, وہ اس کے لیے بھی انتظام پولیس والے کر رہے ہیں سارا کچھ. لیکن پولیٹیکل پارٹی یہ والی ایکٹیویٹی نہیں کرتی. کسی بھی آپ لوگوں کی بھی بہت سالوں کی میرے خیال میں 20 سال 15 سال کی ایکسپیرینس ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے, نہ اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ہر صورت میں اب ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنی ہے. اور اگر کوئی, میں اپنے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑا ہوں, اگر اب کوئی کسی بھی صورت میں کوئی ایکشن کرے گا اس کا ایسا جواب دیں گے کہ وہ ایک دفعہ ان کو بھی پتہ چلے گا. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ورکر لوگ نہیں کرتے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں پہلے, تاکہ ہو جائے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. اگر وہ پلے کر سکے نا, یہ اس دن رات کی بات پلے کر سکے نا, یہ اس دن رات کی بات ہے. یہ وہ پولیس والا گھر جا رہا تھا, اس کے ساتھ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. اگلی لگا دیں. اگلی لگا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے محسن نقوی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جس میں ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی گاڑی کی توڑ کر پانی میں پھینکنا سیاسی کارکن کا کام نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس پر تشدد کیا جائے اور وہ رد عمل نہ دے. اب وہ فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس پر تشدد کیا گیا ہے. اب کوئی بھی ایکشن کرے گا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن نہیں لگتے, اور یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ ہمیں
تھریڈز بھی آئے ہیں. پولیس والوں کو کہہ دیا, میں نے بہت دن تک خود سے روک کر رکھا کہ کوئی بھی ریئیکشن نہ دیا جائے, لیکن اب جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے, جس کی بنا پر یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس پر تشدد کیا جائے اور وہ کوئی رد عمل نہ دے. اب کوئی بھی پولیس کے اگینسٹ ایکشن کرے گا تو پولیس ریئیکٹ کرے گی اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پولیس کی گاڑی کو توڑا گیا, اس پر اس کے ساتھ پولیس والوں کو زد و کوب کیا گیا, پولیس کی گاڑی پانی میں پھینک دی گئی, جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی بھی سیاسی کارکن کا کام نہیں ہو سکتا. یہ باقاعدہ طور پر ملیٹنٹس ہیں اور ان کے خلاف اب ایکشن کیا جائے گا. جو پولیس کو ہاتھ لگائے گا اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے. جو کوئی بھی ایکشن کرے گا اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. محسن نقوی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کو بالکل جو اس میں ملوث ہے اس میں بالکل جو آپ کا لیگل ایکشن ریکوائرڈ ہے آپ کریں, اور وہ کریں گے. اور میں نے ان کو بالکل ایک چیز میں شور کرایا ہے کہ اگر اب کوئی جو ابھی تو ایکشن لینا ہے وہ لیں, لیکن اب کے بعد اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب بڑا سخت طریقے سے اس کو ملے گا. اب کسی کا کوئی اس طریقے سے لحاظ نہیں ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی بالکل کریں, بالکل آپ کا رائٹ ہے, لیکن یہ چیز کا رائٹ کسی کو نہیں مل سکتا, کوئی جو مرضی ہو جائے. اس کے بعد اسی کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے یہ پچھلے ہفتے سے ساری چیز چل رہی تھی. پہلی دفعہ جب پولیس گئی ہے تو اسلام آباد پولیس کو ان کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ اسلام آباد پولیس کو انہوں نے اسسٹ کرنا تھا. انہوں نے ان کو اسسٹ کیا. اس وقت جو سارا کچھ ہوا, اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم گئے وہ سرچ وارنٹ لے کے گئے, اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی غلط چیز یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا. لیکن پچھلے 5-7 دن کے اندر جو یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ JIT بنا دیں, جو آج ہم اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے, اور وہ ان ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کرے گی. اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو ایک JIT میں شامل ہوتے ہیں, اور اس میں جو باہر سے پنجاب سے باہر سے لوگ آئے ہیں اسپیشلی وہ جو ملوث ہیں, اور بھی ساری چیزیں وہ ڈیٹیل آج شام تک اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اس کے بعد آج ہم الیکشن کمیشن کو بھی ایک لیٹر لکھ رہے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ہٹ کی ہوئی ہے اس ساری چیز کی ڈیٹیل ہم الیکشن کمیشن کو بھی بھجوا رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہم ان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں, اور وہ بھی آج شام تک وہ لیٹر ہم بھجوا دیں گے. جو پولیس والے زخمی ہوئے ان کے لیے, جو مائنر انجریز والے تھے ان کے لیے 1 لاکھ روپے, اور جو کریٹیکل ہیں یا جن کو زیادہ زخمی ہوئے ان کے لیے 5 لاکھ روپے پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ان کو دینے کا. اب آ جائیں آپ آخری چیز کے اوپر. عمران خان صاحب نے کل بھی پولیس والوں کو تھریٹ کیا ہے, اور خیر وہ باقی کسی کو کچھ کہیں, وہ ان کا سیاسی مقابلہ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہ کسی صورت اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ پولیس والوں کو اس طرح کھلے عام دھمکیاں دیں. یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ روز پریس کانفرنس کریں, کبھی IG, کبھی CCPO, کبھی کوئی تیسرا نام, کبھی چوتھا نام. اگر ان کو پولیس پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ برائے مہربانی جو سیکیورٹی پولیس نے دی ہوئی ہے اس کو واپس بھجوا دیں. اگر آپ کو پولیس چیف پہ یا لاہور پولیس چیف پہ یا کسی تیسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے وہ سیکیورٹی کیوں رکھی ہوئی ہے. اور اگر وہ بھی فیصلہ کر لیں, کیونکہ پولیس بھی اب جس طریقے سے گالیاں کھا کے تو سیکیورٹی نہیں دے سکتی, ان کو بھی اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ ایک طرف وہ رات کو ان کو گالیاں دیں, برا بھلا کہیں, اور اس کے بعد ان کو کہیں کہ مجھے سیکیورٹی بھی آپ لوگ ہی دو. یہ پاسبل نہیں, کہیں پہ دنیا میں پاسبل نہیں ہو سکتا. تو اس چیز میں وہ کلیئرٹی اپنی بھی لے آئیں, جو ان کا فیصلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں. اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی پولیس کی بھی ٹرمز ہوں گی ان کے اوپر. وہ کوئی ان کو غلط چیز نہیں کہہ رہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ والا سلسلہ بند کر دیں. تو وہ عمران خان صاحب دیکھیں, لیکن عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو بھی میری ان سے بڑی ریکویسٹ ہوگی کہ
اس طریقے سے جس طریقے سے وہ لاہور میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں اس طرح آپریٹ کرنا نہ بنتا ہے، کیونکہ اگر وہ روز اپنے کارکنوں کو کہیں گے کہ جی آپ ایکشن لے لو، آپ پولیس والوں کو مارو، آپ سارا کچھ کرو، اور اس کے بعد ان کو بیک اپ کریں گے، تو یہ چیز کسی صورت قبول نہیں ہے. تو جی ہاں یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ سیکورٹی آپ پولیس کو سوچتے ہیں، انہوں نے جلسے کے لیے آپ کو ایک خط لکھا ہے، کیا پنجاب گورنمنٹ کو جلسے کی اجازت دے گی؟ اور اگر دے رہی ہے تو اس حوالے سے بھی سیکورٹی ایک بہت بڑا آپ لوگ ہمارے پاس بہت بڑا ہے، اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کیا پلان کرے گی؟ دیکھیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بالکل اجازت ہے، اور جس پارٹی نے بھی جلسہ کرنا ہے بالکل کرے، لیکن میں پھر کہوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس والوں کو گالیاں دیں اور کہیں ہمیں سیکیورٹی دو، یہ نہیں ہوگا. اچھا سیم صاحب یہ بتائیے گا، 3 روز پہلے معاملہ شروع ہوا، ایس او پیز آئی جی پی پنجاب نے خود پیش کیے لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے ان پی او آرز کی ایس او پیز کی منظوری دی، جس میں ایک سینئر پولیس آفیسر نامزد کیا گیا کہ یہ آدمی عمران خان کے گھر جائے گا، وہاں پہ سرچ بھی کرے گا. ایس ایس پی عمران عمران کی بات ہوئی تو شبلی فراز کی بات ہوئی، تمام باتوں کو امیڈیٹلی ریزالو کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے. اس کے بعد اگلے دن عمران خان کی یہاں سے نکلنے کے بعد کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی کہ بلڈوزر سمیت عمران خان کی رہائشگاہ کی دروازے توڑے گئے؟ اچھا، اس میں ایک چیز بتا دیں. پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس سارے وہ میسیجز بھی موجود ہیں اور کالز بھی موجود ہیں جس میں پولیس والے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے سرچ وارنٹ ہمارے پاس ہیں، آپ کے ساتھ ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے اور کورٹ کا بھی آرڈر ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. انہوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، اس میں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بڑے مصروف ہیں. ہر چیز موجود ہے، وہ آپ کو آئی جی پولیس آپ کو اگر آپ ان سے لینا چاہیں گے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. پہلی بات. دوسری بات، آپ مجھے خود بتا دیں کہ پولیس کو مسلسل وہ تشدد کر رہے ہیں آپ، ورنہ ایک بھی فوٹیج آتی ہے نا جس میں پولیس والا مار رہا ہوتا ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہوتی ہے. پولیس والا جب مارتا ہے، ہم نے بھی ساری زندگی یہی کیا ہے، لیکن مسلسل پولیس والوں کو مار رہے ہیں. اور اب تک کی پالیسی یہ تھی کہ نہیں، بس آپ لوگوں نے تھوڑا صبر کرنا ہے. ان کو رات کو کہہ دیا ہے کہ جو کوئی آپ پہ انگلی اٹھائے گا اس کا جواب اسی طرح آپ نے دینا. اب نہیں. ہاں جی. ایک کسی عدالت نے جو سرچ آپریشن کے وارنٹ جاری کیے تھے اس میں یہ درج تھا کہ سرچ آپریشن کے دوران جو لیڈی انسپیکٹر لیول کی اس میں ضرور شامل ہوگی، تو سرچ آپریشن کے دوران کوئی بھی لیڈی کانسٹیبل تک بھی وہاں نہیں دیکھی گئی. ایک سیکنڈ. پہلی بات، آج کے دن تک اس وقت تک وہ سرچ وارنٹس جو ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. گھر کے اندر ان کا جو دروازہ ہے اس کے وہاں تک گئے تھے، ان کی جو رہائش گاہ ہے اس کے اندر پولیس نہیں گئی، اس کے اندر پولیس والے اگر آپ پہ پیٹرول بم چلا رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آپ بتا دیں، پیٹرول بم چلا رہے ہوں گے کیا کریں گے؟ اگر آپ پہ کوئی پیٹرول بم چلائے گا آپ کیا کریں گے بتائیں؟ نہیں، میرا آپ سے سوال ہے اگر آپ پہ کوئی پیٹرول بم گرائے گا تو مارے گا، آپ کیا کریں گے؟ ویڈیو بھی موجود ہے نا. یہ تو نہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی پیٹرول بم گرائے گا آپ کیا کریں گے؟ صرف یہ جواب دے دیں. نہیں، ایک سیکنڈ مجھے ان سے جواب لینے دیں ذرا. بالکل. اور دوسرا بات آپ نے کہا کہ اگر پولیس کے اوپر تشدد کیا جائے گا تو ہم ان کے ہاتھ توڑیں گے، تو کیا آپ سیاسی لاشیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں؟ بالکل لاشیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ کے اوپر مسلسل پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے، مسلسل پولیس والوں کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے کوئی چیز، میں تو کوئی چیز چھپا نہیں رہا ہوں. اس ساری چیز میں اگر کوئی صبر پچھلے 5-7 دن میں پولیس والوں نے نہ کیا ہوتا میں کہتا کہ نہیں. ان کو بار بار سمجھایا گیا آپ لوگوں نے بہت صبر تحمل کے ساتھ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن اب بس اب وہ بھی یا تو وہ کہتے ہیں ہم سے، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے نا کہ جی آپ کتنی دیر تک ہمیں اس طرح روک سکتے ہیں؟ مسلسل قومی اداروں کو کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، آرمی چیف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے،
آپ کی تصویر لگا کر آپ کو گاڑیاں نکالی جا رہی ہیں، آئی جی پنجاب کو گاڑیاں نکالی جا رہی ہیں. زخمی پولیس اہلکاروں کے لیے 1 سے 5 لاکھ تک امداد کا اعلان کیا گیا. جو الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے. اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب